کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو سیر و تفریح کرتے ہوئے دیکھا ہے، انجوائے کرتے ہوئے دیکھا ہے، خوشی مناتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس وہ جنت میں اس کا داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کروایا چونکہ وہ آدمی راستے سے ہمیشہ گزرتا تھا اور اس نے دیکھا راستے کے بازو ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنی راستے میں چلنے پھرنے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ بھئی اس ٹہنی کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچانے کے لیے ٹہنی کو کٹ کر دیا اور نکال کے پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک حدیث کے مطابق فشکرہ اللہ نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا، وغفر لہ اور اللہ نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب اس چھوٹی سی حدیث کو رکھ کر غور کریں کہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا وہ آدمی نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ فاضل تھا، نہ بہت بڑا مجاہد تھا، نہ کوئی بڑا سخی تھا، کوئی بڑا کارنامہ اس کا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس چھوٹی سی ٹہنی کی وجہ سے۔ اس نے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچانا چاہا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے بچانے کے لیے اس نے چھوٹی سی ٹہنی کٹ کر کے پھینک دیا، تو چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو گویا ایک آدمی اگر وہ اللہ کی خاطر اور نیک ارادے سے کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرتا ہے اور اس کام کو کرنے کے بعد اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جب وہ آدمی کر رہا تھا وہ کام، وہاں پر کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا، کسی کو بتا نہیں رہا تھا اور وہاں پر اس کام کا کوئی فوٹو بھی نہیں لے رہا تھا اور اس کام کی وجہ سے لوگ اس کے تالیاں بھی نہیں بجا رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کا کوئی بھی کام اگر اخلاص سے ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کو پسند آ جائے نا، پھر اللہ بہت بڑا بدلہ دے سکتا ہے۔ اب اس حدیث کو رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے کون سے کاموں سے تکلیف ہو سکتی ہے لوگوں کو۔ ہمارے موبائل فون سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یس، مجمع بیٹھا ہوا رہتا ہے، کال آ جاتا ہے تو بیچارہ کال ریسیو کر کے اتنی زور زور سے باتیں کر رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے اور یہ چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہے۔ آزو بازو بیٹھنے والوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم مسجد کو حاضر ہو جاتے ہیں، اپنی گاڑی لے کر آتے ہیں، بس جہاں جگہ نظر آئی گاڑی ہم نے پارک کر دیا، کسی کے پیچھے گاڑی پارک کرتے ہیں، کسی کے سامنے پارک کرتے ہیں، کسی کے دائیں بائیں آزو بازو کہیں بھی پارک کر دیتے ہیں۔ اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ میں جس گاڑی کو بلاک کر رہا ہوں ہو سکتا وہ مجھ سے پہلے آئے گا، اگر مجھ سے پہلے آ جائے تو گاڑی کیسے نکالے گا، میں گاڑی کو لاک کر کے رکھ رہا ہوں اور وہ آدمی گاڑی نہیں نکال سکے گا، اتنا بھی شعور نہیں ہوتا ہے دوست۔ یہ چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کے سامنے گاڑی ایسی پارک کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی آٹو گزرنا مشکل، گاڑی گزرنا مشکل۔ ہمارا اپنا گھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسے پارک کریں، بلکہ ڈھنگ سے سنجیدگی سے پارک کرنا ہوگا۔ ہمارے گھر میں فنکشن ہے تو بھئی میرے گھر میں فنکشن ہے، لیکن میرے گھر میں فنکشن اگر ہوتا ہے تو میں 3 دن اپنے گھر کے سامنے قنات باندھ کر روڈ بلاک کر دیتا ہوں۔ میرے گھر میں فنکشن ہے تو دوسروں کا راستہ 3 دن 2 دن بند کرنا کہاں کی عقل مندی۔ اگلے 2 دن کے بعد فنکشن رہتا، پہلے اسے گھر روڈ بلاک کر دیتے ہیں، گاڑیاں نہیں گزر سکتے، پیدل جانے والے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد رات میں فنکشن ہوا، رات میں فنکشن ہونے کے بعد سب کچھ وہاں چھوڑ چھاڑ کر آرام کر رہے ہیں۔ صبح میں اسکول جانے والے، جاب کو جانے والے، کام کو جانے والے، مسجد کو جانے والوں کے لیے راستہ نہیں رہتا ہے۔ تو پارکنگ کے مسئلے میں گھر کا کچرا لا کر روڈ پہ ڈالتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر پاک کر رہے ہیں۔ بھئی اپنا کچرا صاف کر کے بازو کے گھر والے کے سامنے لے کر آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا گھر ہم پاک صاف کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری کون سی ادا سے، کون سے کاموں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی،
اس کا احساس نہیں ہوتا میرے دوست. یہ ہمارا پرابلم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک مثال, موٹی مثال ذرا میں آج اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ صرف اسی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر مسجد کا مسئلہ ہے, ہر مسجد کا مسئلہ ہے. کہاں کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے بچوں کو مسجد کو لانے کا مسئلہ ہے. اس میں ذرا سا ہم لوگ جو ہے یعنی اپنے بیلنس کو آؤٹ کر دیتے ہیں, جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیر الامور اوسطها, سب سے بہترین معاملے درمیانی معاملے ہوتے ہیں. کچھ مسجدیں ایسی ہوتے ہیں وہاں پر کسی بھی حالت میں پرمیشن ہی نہیں, گیٹ لاس, نان سینس, خلاص, یعنی بچوں کو اندر آنے کی بالکل پرمیشن نہیں ہوتی ہے. یہ ادھر بھی غلو ہے. کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی کرو, بچے کتنی بھی لوگوں کی نماز خراب کرو, کچھ بھی کرو, کوئی جو ہے کچھ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. دونوں کی دونوں غلط ہیں. بھائی میں اپنے بچے کو لے کر آ رہا ہوں, نیت میری اچھی ہے ماشاءاللہ, میرا بچہ نمازی بننا, میرا بچہ مسجد سے متاثر ہونا, نمازیوں سے متاثر ہونا, اخلاق سیکھنا, عادات سیکھنا, مسجد سے محبت کا, نیت بہت اچھی ہے, نیت میں ذرا بھی غلط نہیں ہے. لیکن جس بچے کو میں لے کر آ رہا ہوں, کیا وہ میرا بچہ بیٹھ سکتا نہیں سکتا؟ کیا میرا بچہ میرے پاس کھڑے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ کیا میرا بچہ کھڑے ہونے کے بعد مسلسل وہ طواف کرتے رہتا ہے؟ کیا دوسروں کی نماز خراب کرتے رہتا ہے؟ کیا دوسروں کی جو ہے آواز پکارے کرتا رہتا ہے؟ اس کا مجھے احساس ہونا ضروری ہے دوست. میں میرے بچے کو لے کر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اس کا ذرا بھی مجھے تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن میری وجہ سے 10 مسلموں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہمارا اتنا تقوی نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, تیر بھی لگ جائے, صحابہ کی طرح بس نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. سمجھے آپ, تیر بھی لگ جاتا ہے تو نماز میں ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. ایسے لوگوں کا, ایسے صحابہ کا تقوی تھا. لیکن کیا آج ہمارا ایسا تقوی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ بازو کھڑے ہو رہا ہے, بالکل لے کر آئیے. خاموش کھڑے ہو رہا ہے, بالکل لے کر آئیے. لیکن میرا بچہ بازو نہیں کھڑا ہوتا, اگر کھڑا بھی ہو رہا ہے تو وہ پوری نماز سے ڈسٹرب کرتے رہتا ہے. ایسے ٹائم پہ مجھے پیچھے ڈھرنا چاہیے, مجھے دیوار کے پاس کھڑے ہو جانا چاہیے, کہیں اور جہاں پر دوسرے زیادہ مسلموں کو ڈسٹرب نہ کرے, ایسے کھڑا ہونا چاہیے. اب ذرا دیکھو آپ کہ بھائی اب ہم مان لو فار ایگزامپل ایک زبردست ایک سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں ہم لوگ. میں ایک سیمینار اٹینڈ کر رہا ہوں, پیڈ سیمینار ہے اور بزنس کا سیمینار ہے, اور وہاں پر زبردست جو ہے کلاس ہونے والی ہے. تو کیا میں اس بزنس کے سیمینار میں جو کہ کوچنگ ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے, وہاں پر میں ایسے بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا جو بے قابو ہے, جو بچہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے اور آس پاس سب کو ڈسٹرب کرنے والا ہے؟ تو کیا اس بزنس کے میٹنگ میں اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا؟ ڈیفینیٹلی بولیں گے نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اچھا, تو مطلب جہاں پر دنیا کا معاملہ ہمارا سیریس ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو ساتھ میں نہیں لے کر جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ ہمارا دنیا بگڑ جاتی. ہم پے کر چکے ہیں, وہاں ہم جو ہے سیریس میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, وہاں ہماری دنیا بگڑ جاتی. بچے کو ہٹا دو, بچے کو ہٹا دو. بھئی میرے والد صاحب کا آپریشن چل رہا ہے, میں ڈاکٹر ہوں, اپنے بچے کو لے کر جاؤں گا جو میرا بچہ بے قابو ہے آپریشن تھیٹر میں اپنے بچے کو لے کر جاؤں گا میں؟ نہیں. کیوں بھائی؟ بے قابو بچہ ہے میرا, آپریشن تھیٹر میں نہیں لے سکتا, میں پرابلم پیدا کرے گا. تو وہاں پر دنیا کا معاملہ ہے نا. تو ہم لوگ دنیا کے معاملے میں بہت اٹینشن ہوتے ہیں. میرا بیٹا فار ایگزامپل نیٹ کی تیاری کر رہا ہے, میری بیٹی نیٹ کی تیاری کر رہی ہے, فل فوکس ہے پڑھائی کے اندر. کیا میں اپنے چھوٹے بچے کو اس کے پاس بھیجوں گا, جاؤ بیٹا تم وہاں پر کھیل لو؟ نو. کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا نیٹ کی پریپریشن کر رہا, نو ڈسٹرب. اچھا, نیٹ کی پریپریشن کے لیے اتنا اس کو آپ جو ماحول دے رہے ہیں, کوئی آواز میں نہیں کرتا ہے. حال میں آپ ٹی وی لا کے بیٹھ سکتے ہیں, آپ کا بیٹا نیٹ کی پریپریشن کر رہا ہے روم کے اندر, آپ حال میں ٹی وی لا کر بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں میرا بیٹا پریپریشن کر رہا ہے. تو میرا بیٹا میری بیٹی نیٹ کی پریپریشن کر رہی, تو اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی اس کو کام بھی نہیں لگاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تو جانے کا درکنار, ہم کام بھی نہیں لگاتے ہیں اس کو, تو ہم وہاں پر سیریس ہو جاتے ہیں. میرا بیٹا مطلب مان لو میں کلاس میں ہوں اور میں میتھس کلاس میں اٹینڈ کر رہا ہوں, فزکس کی کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں, کیمسٹری جو ہے کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں, اور وہاں پر کلاس جو ہے کوچنگ فل ٹائٹ کلاس کوچنگ چل رہی ہے. میں اپنی چھوٹی بھائی کو لے کر جاؤں گا, میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جاؤں گا؟ کیوں نہیں؟ وہاں پر بھائی سیریس مسئلہ ہے. جب دنیا کا معاملہ آتا ہے نا ہم لوگ سیریس ہو جاتے ہیں, لیکن دین کا معاملہ آتا ہے نا, یہ اللہ کا معاملہ ہے. بھائی کسی کو نماز ٹوٹے نہ ٹوٹے کوئی پرواہ نہیں, کسی کی نماز رہے گئے کوئی پرواہ نہیں. دوست
یہاں پر ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے، ضرور تربیت کرنا ہے، ضرور ان کے اندر محبت پیدا کرنا ہے، لیکن نماز کے ٹائم پہ کسی اور ٹائم پہ لے کر آؤ، آپ نماز سے ہٹ کر کسی اور ٹائم پہ لاؤ، اب بچوں کو جو ہے کھیلو کودو مسجد میں، نو پرابلم، لیکن جب نماز چلتے رہتی ہے، میرا بچہ 10 لوگوں کو نماز خراب کر دے رہا ہے، تو مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ایک ڈالی کو نکال کے پھینک دیا اس نے تو وہ جنت کا حقدار بنا، کیوں؟ تکلیف دے رہا ہے۔ ہم کسی کنگ سلمان حیدرآباد میں آئے ہوئے مثال کے طور پر، اس سے ملاقات کرنے کا آپ کو اپارٹمنٹ ملا، وہاں پر آپ نے چنچل بچے کو کنگ سلمان سے ملاقات کرنے کے بیچ میں لے کر جائیں گے آپ؟ نیور، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بھئی کنگ سلمان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اپنے بے قابو بچے کو لے کر جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے، کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں وہاں پر صحیح نہیں رہتا۔ اچھا تو یہ اللہ کا دربار، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک یوم الدین ہے، اس سے ہم میٹ کر رہے ہیں، اس سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے ہماری میٹنگ چل رہی ہے، اس سے بات چیت ہو رہی ہے، ہمارا بچہ سب کو ڈسٹرب کر دے رہا ہے۔ ہم دوست یعنی جذبات شاہ ہے، لیکن طریقہ سے نہیں ہے۔ محبت ہے بچوں سے ضرور ہونا چاہیے۔ ایک باغیچہ ہے، باغیچے میں زبردست پھول کے ماشاءاللہ پورے پودے پھول کے جھاڑا ہیں وہاں پر، سمجھے آپ؟ بچوں کو لے کر جاؤ، لے کر جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ وہ توڑا وہ توڑا وہ توڑا وہ توڑا وہ توڑا وہ توڑا، تو کیا آپ کا اس باغیچے میں بچے کو لے کر جانا صحیح ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں بھی لے کر جاؤ، لیکن آپ کے بچے سے میری وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے تو سٹاپ پلیز، وہاں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تربیت کرو، سمجھاؤ، اس کو بتاؤ، اس کو لعنت پر لے کر سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہا گھر میں بٹھا دو، پھر بعد میں لے کر آؤ اس کو، اثر ہو گئی اس کے بعد مغرب تک مسجد میں کھیلنے دو اس کو، اب مغرب ہو چکی اس کے بعد لے کر آؤ، عشاء تک کھیلنے دو اس کو، کسی اور کو نقصان نہیں ہو رہا وہاں پر۔ لیکن جہاں نقصان ہوتا ہے نا دوست، وہاں پر ہمیں ذرا سا الرٹ ہونا ہے۔ ایک ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں بہت سیریس ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری سیریسنس ٹوٹلی زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نا، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمین۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کام سے بچنا ہوگا، چاہے موبائل کے ذریعے ہو، میرے ساؤنڈ سسٹم سے ہو، میرے گانے بجانے سے ہو، میرے فنکشن سے ہو، میرے قنا سے ہو، میرے بچے سے ہو، میرے جس چیز سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی اس کا مجھے احساس ہونا ضروری۔ اگر مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کو ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، سوچنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔